آخرت دونوں جہانوں میں تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں ان پر، ان کی آل و اولاد پر اور ان کے جانثار ساتھیوں پر۔ حمد و صلات کے بعد مسلمانوں، سب سے عظیم وصیت یہ ہے کہ آپ اپنے رب کے تقوی کو لازم پکڑیں، نیکی اور خیر کے کاموں سے چمٹے رہیں اور باری تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے رہیں۔ مسلمانوں، دور حاضر کی شدید مصروفیات، زندگی کے دباؤ، اس کے نت نئے تقاضے و مطالبات کے وقت بہت سے لوگ اس بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ برکت ختم ہو چکی ہے، جبکہ دنیاوی زندگی کے ساز و سامان میں اس کا ہونا نہایت ضروری اور ناگزیر ہے، تاکہ ان میں بڑھوتری ہو، اضافہ ہو اور ان کے بہترین ثمرات ظاہر ہوں۔ کیونکہ جب کسی چیز سے برکت ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بہترین فوائد و ثمرات اور حاصل ہونے والے منافع بھی ختم ہو جاتے ہیں، بلکہ جب کسی چیز سے برکت اٹھ جاتی ہے تو اس کی جگہ تھکاوٹ و پریشانی اور شقاوت و حرمان نصیبی جگہ لے لیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قحط سالی یہ نہیں ہے کہ بارش نہ برسائی جائے، بلکہ قحط سالی یہ ہے کہ بارش برسے اور خوب برسے لیکن زمین کوئی چیز بھی نہ اگائے۔ اس کو صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس لیے کامیاب انسان ان اسباب و عوامل کو تلاش کرتا ہے جن سے اس کی زندگی میں خیر و برکت نازل ہو، اور اس کے حصول کے لیے وہ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں تگ و دو کرتا ہے تاکہ منفعت میں اضافہ ہو، خیر و برکت کی بہتات ہو اور ایک خوشگوار اور بہترین زندگی نصیب ہو۔ انسان کو جو عطا کیا جائے اس میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ اس سے اس کے دل سے ہر طرح کی بے قراری، بے چینی اور متوقع خدشات دور ہو جائیں اور ان کو قلبی سکون و راحت، خوشی و رضامندی اور سعادت حاصل ہو۔ خیر و برکت اور خوشی و مسرت کے حصول کے اسباب میں سب سے اہم سبب یہ ہے کہ عز و جل کی اطاعت، اس کی شریعت کی پابندی اور اس کے حدود کی پاسداری پر استقامت اختیار کی جائے۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اور اگر واقعی بستیوں والے ایمان لے آتے اور بچ کر چلتے تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے۔ اسی طرح برکت کے چھن جانے کے اسباب میں اہم سبب حرام کردہ چیزوں کا بکثرت ارتکاب کرنا اور گناہوں پر اصرار کرنا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ خشکی اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا ہے اس کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا، تاکہ وہ انہیں اس کا مزہ چکھائے جو انہوں نے کیا ہے اور تاکہ وہ باز آ جائیں۔ مسلمانوں، برکت ختم ہو جانے کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آج دنیا کے پاس زبردست امکانات و وسائل اور بے تحاشا مال و دولت ہونے کے باوجود وہ بڑے معاشی و اقتصادی مسائل اور مالی چیلنجز سے گزر رہی ہے اور شدید افراط زر، سخت مہنگائی اور قرضوں کے بوجھ سے پریشان ہے، اور ان ساری پریشانیوں کا سبب اکثر لوگوں کا اس ربانی منہج اور نظام سے دوری اختیار کر لینا ہے جس کو ان کے لیے ان کے خالق و مالک نے پسند کیا ہے اور اتارا ہے، اور جس کو اس نے لوگوں کی دنیاوی و اخروی سعادتوں نیک بختی کے لیے اور خوشی و مسرت کے لیے راستہ و ذریعہ قرار دیا ہے۔ برکت چھن جانے کے اسباب میں سے سودی معاملات کا عام ہونا بھی ہے، جن پر آج دنیا کی معیشت کھڑی ہے اور جن کی وجہ سے بہت سارے اقتصادی مسائل اور معاشرتی پریشانیاں پیدا ہو چکی ہیں۔ فرمان باری تعالی ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ مسلمانوں، آج دنیا میں لین دین اور تجارت میں دھوکہ و جال سازی کے ایسے نت نئے حربے
اور شکلیں آزمائی جا رہی ہیں جن کی کوئی حد و حساب نہیں ہے، جس کی وجہ سے مختلف مالی خطرات درپیش ہیں اور مالی معاملات کساد بازاری اور تباہی کا شکار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بائع و مشتری دونوں کے پاس بیع کو فسخ کرنے کے اختیار ہوتا ہے جب تک وہ دونوں جدا نہ ہو جائیں۔ اگر دونوں راست گوئی اور حقیقت بیانی سے کام لیں تو ان کی تجارت میں اللہ تعالی برکت ڈال دیتا ہے، اور اگر وہ جھوٹ کا سہارا لیں اور حقیقت کو چھپائیں تو ان کی تجارت سے برکت ختم ہو جاتی ہے اور برکت اٹھ جاتی ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسلامی بھائیوں، جھوٹی قسم کے ذریعے اپنے سامان تجارت کو فروغ دینا بھی برکت کے ختم ہونے کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے، اور اس میں ہر وہ چیز شامل ہے جو اس کے ہم معنی ہے، جیسے تجارتی اشتہارات جن کے ذریعے سامان کی جھوٹی خوبیاں اور اس کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، جیسا کہ آج سوشل میڈیا پر یہ بہت زیادہ عام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جھوٹی قسم سے سامان کی ترویج ہوتی تو ہے لیکن اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ مسلمانوں، عمومی و خصوصی برکات اٹھ جانے کے اسباب میں سے ایک نہایت ہی اہم سبب عوامی مال و جائیداد پر لوٹ مار اور دھوکہ و خیانت کے ذریعے قبضہ جما لینا ہے، جس کے تباہ کن اثرات صرف اس شخص پر ہی نہیں بلکہ پورے معاشرے اور سماج پر مرتب ہوتے ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، یہ مال سرسبز اور بڑا میٹھا ہے، بس جس نے اسے دلی سخاوت کے ساتھ لیا اس کے لیے اس میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اور جس نے اسے دل کے لالچ کے ساتھ اور حرص و طمع کے ساتھ لیا اس کے لیے اس میں برکت نہیں ڈالی جاتی، اور وہ اس شخص کی مانند ہوتا ہے جو کھاتا تو ہے لیکن سیر نہیں ہوتا۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور جب یہ حالت اس شخص کی ہے جو حرص و ہوس اور لالچ و طمع کے ساتھ لوگوں کے عمومی اموال حاصل کرتا ہے تو اس شخص کا انجام کیا ہوگا جو حرام طریقے اور غیر شرعی طریقے سے مال بٹورتا اور حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح برکت کے ختم ہونے اور معاشرے میں اقتصادی بحران پیدا ہونے کے اسباب میں سے لوگوں کے اموال کے ساتھ کھلواڑ کرنا بھی ہے، لوگوں کے مال کے ساتھ کھلواڑ کرنا بھی ہے۔ مثلا خریدے ہوئے سامان کی قیمت ادا نہ کرنا، قرض لے کر واپس نہ لوٹانا، یا کسی حقدار کی اجرت و مزدوری ادا نہ کرنا وغیرہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی لوگوں کا مال قرض کے طور پر ادا کرنے کی نیت سے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف سے ادا کر دیتا ہے، اور جو کوئی نہ دینے کے لیے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ لہذا اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، منہج الہی اور سیرت نبی کو اپنے لین دین، رہن سہن بلکہ زندگی کے اپنے تمام معاملات میں لازم پکڑو۔ تم پر برکتوں کا نزول ہوگا، خیر و بھلائی عام ہوگی، اور مفید و نفع بخش فوائد و ثمرات کے دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم نے جو کچھ سنا اس میں برکتیں نازل فرمائے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کے احسانات پر، اور اللہ ہی کا شکر ہے اس کی توفیق و امتنان پر، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ تو رحمت نازل فرما آپ پر، آپ کے اہل و عیال پر اور آپ کے ساتھیوں پر۔ مسلمانوں، اگر ہم امت اسلامیہ لامتناہی برکات کے نزول اور پے در پے خیرات کے حصول کے متمنی ہیں تو ہم سب پر لازم ہے کہ سچی توبہ کریں، پوری سنجیدگی اور سچائی کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ جو فساد و بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، قرآنی احکام، منہج اسلام اور پیغمبر علیہ السلام کے فرامین کے ذریعے اس کی اصلاح کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگ لو، یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر بہت
برستی ہوئی بارش اتارے گا، اور وہ مالوں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا، اور تمہیں باغات عطا کرے گا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ اللہ کے بندو، نزول برکات کے اسباب میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلسل درود پڑھتے رہنا بھی ہے۔ اے اللہ، رحمت و سلامتی نازل فرما ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل اور صحابہ کرام پر۔ اے اللہ، تمام اصحاب رسول سے راضی ہو جا، اور تا قیام قیامت احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ، تو مسلمانوں کو اپنی رضا کے حصول کی توفیق عطا فرما، اور انہیں تقوی اور اطاعت کے کاموں پر لگا دے۔ اے اللہ، ہمارے اوپر بے در پہ برکات کا نزول فرما، ہم جہاں کہیں بھی رہیں ہمیں مبارک و ببرکت بنا۔ اے اللہ، اے عظمت والی ذات، مسلمانوں کے دین و دنیا میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ، صہیونیوں اور ظالموں کی گرفت فرما، اور مسلمانوں کی ہر جگہ مدد فرما۔ اے اللہ، ہمارے فلسطینی بھائیوں کے لیے اپنی مدد نازل فرما، اور انہیں قوت و غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ، ان کی خصوصی حفاظت فرما، ان کی اور تمام مسلمانوں کی خصوصی دیکھ بھال اور رعایت فرما۔ اے اللہ، اے حیو یا حیو یا حیو یا قیوم، خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو توفیق عطا فرما، ان کے ذریعے حق کا بول بالا فرما۔ اے کریم ذات، اے اللہ، مسلمان مرد و خواتین، مومن مرد و خواتین سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، باران رحمت کا نزول فرما، ہم پر بارش نازل فرما۔ اے اللہ، باران رحمت کا نزول فرما۔ اے اللہ، ہمیں بارش کی نعمت سے نواز۔ اے اللہ، باران رحمت کا نزول فرما۔ اے اللہ، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو مغفرت کرنے والا ہے، تو نعمتیں عطا کرنے والا ہے۔ اے اللہ، رحمت و سلامتی اور برکت و نازل فرما۔ اے اللہ، بارش نازل فرما، ہمیں نا امید اور مایوس نہ کر۔ اے اللہ، بارش نہ فرما۔ اے اللہ، رحمت کا باران رحمت نازل فرما، بارش نازل فرما۔ اے اللہ، ہمیں بارش عطا فرما۔ اے اللہ، باران رحمت کا نزول فرما ہم پر اور تمام مسلمانوں پر۔ اے اللہ، ایسی بارش جو نفع بخش ہو، مفید ہو۔ اے اللہ، رحمت، سلامتی اور برکت نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد پر، اور تمام تعریفات تمام جہانوں کے پالنہار اللہ رب العالمین کے لیے۔